اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں جب انسان مٹیریلائز ہو گیا ہے، مادی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اب صرف وے آف تھنکنگ کا فرق ہے، سوچنے کا انداز ہمارا اور ہے، صحابہ کرام کا اور تھا۔ مثلا قرآن مجید نے انسانی ذہن اور نفسیات کی زبردست عکاسی کی ہے۔ جو لوگ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے جو فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے کہ خرچ نہ کرنا، اس سے مال کم ہو جائے گا، اس سے جو ہے تیرے ایسٹس کم ہو جائیں گے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے آگے فرمایا واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، شیطان مال کے گھٹنے کا وسوسہ ڈال رہا ہے اور اللہ مال کے بڑھنے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یہ دیکھیں نا، آج انٹرسٹ بیس اکانومی چل رہی ہے، بینکوں کے اندر، کمپنیز کے اندر لوگ پیسے رکھتے ہیں، جی اتنے پرسنٹ یہ دے رہی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کمپنیوں کے پرافٹ کے اوپر بلیو ہے، بینکوں کے پرافٹ کے اوپر بلیو ہے، فائنانشل انسٹیٹیوٹس کا جو انکریزمنٹ ہے اس پر بلیو ہے، مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یعنی صدقہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن مال کی بڑھوتری کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے تیسری وجہ جو ہے وہ قرآن مجید نے انسانی نفسیات کی بیان کی کہ یہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی میرا مال، دس از مائی ہاؤس، دس از مائی کار، مائی پلاٹ، مائی بزنس، مائی پراپرٹی، مائی بینک بیلنس۔ نو، فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے کپڑوں کی صورت میں یا کھا لیا ہے، باقی تیرا مال نہیں ہے، وارثوں کا مال ہے۔ آج تو مر جائے گا، تیرا مکان بیٹے اور بیٹیاں اس میں سے حصہ لینے کے لیے، وہی میں نے بابے کا پڑھا، اس نے کہا کیا ستم ہوا، کیسا زمانہ آیا کہ میں بیمار ہوا تو میرے بیٹوں نے ڈاکٹر بلانے سے پہلے وکیل بلا لیا کہ بابے کی پراپرٹی کس طرح بانٹیں گے۔ تو اس اعتبار سے صرف اگر ذہن اسلامی بن جائے اور اللہ پر بلیو سٹرانگ ہو جائے کہ ہمارے خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور سورج کی روشنی سے زیادہ اللہ کے وعدے کی صداقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میرے ایک استاد ہیں پاکستان میں، پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری، اور ان کے بہت دینی مدارس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، وہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ویراج شریف والے ان کے خلیفہ ہے۔ ان کے ایک بیٹے نے عرض کی بابا جان میں دین کے ساتھ ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو بات آپ نے فرمائی نا کہ نان مسلم اس وقت 50 سے 75% تک وہ اپنے ایسٹس چیریٹی کر رہے، تو یہ بیسیکلی اسلام کا آئیڈیا ہے۔ تو پیر زاہد صدیق شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا بیٹا ایک شرط پر تمہیں بزنس کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ جو نفع ہوگا اس کا 51% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسجد پر، مدرسہ پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پر، ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کے لیے، وڈوز کے لیے، آرفنز کے لیے، بیماروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور 49% آپ اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی سوچ ہو جائے تو پھر اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ، اور پھر فرمایا کہ انسان یہ قرآن مجید بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ٹریولر ایئرپورٹ پر بعد میں پہنچتا ہے تو ہے وہ اس کا سامان پہلے وہاں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو اسی طرح تمہارا سامان قبر میں، حشر میں، انفاق جو خرچ کیا ہوگا وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لو گے۔ جو فیملی ممبرز میں غریب ہیں ان پر خرچ کرو، جو آپ کی کمیونٹی میں غریب ہیں ان پر خرچ کرو، جو ورلڈ وائڈ ایک پاورٹی ہے اور ایک ریسیشن کا پیریڈ، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔